آپ سیاستدانوں کو دیکھ لو جو رہنما کہلاتے ہیں، وہ در پھٹے منہ. جس قوم کا چہرہ کون ہوتے ہیں؟ پولیٹیشنس. یہ چہرہ ہوتے ہیں. وہ اگر اتنا گندا اور غلیظ ہے اور ایک دوسرے کے لیے جو زبانیں استعمال کرتے ہیں وہ میں اور آپ تو نہیں کرتے. ادروائز جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ. ہمارا تو آغاز ہی کہتے ہیں گناہ سے ہوا ہے. لوگوں کو جینے دو، خود بھی جیو. نیکسٹ ہیں جی سلمہ شعیب ہیں بہاولپور سے. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی مشہور جو اینکر وہ نعت خان اور وہ اپنا لیاقت سوری عامر لیاقت مرحوم کی سابقہ بیوی دانیہ شاہ نے اپنے وکیل کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انتہائی نازیبا القابات استعمال کیے جا رہے ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سلمہ شعیب بیٹا میں نے اس پہ کیا کہنا ہے؟ یہ ہمارا عکس ہے. جو بھی یہ کر رہے ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں نا. یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہمارا ماحول ہے، یہی ہمارا کلچر رہ گیا ہے. آپ سیاستدانوں کو دیکھ لو جو رہنما کہلاتے ہیں، وہ در پھٹے منہ. ایک بہت پرانی مووی تھی، اس کا ایک گانا تھا بڑا پاپولر تھا ایک زمانے میں. نہ جانے کا کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا. جس قوم کا چہرہ کون ہوتے ہیں؟ پولیٹیشنس. یہ چہرہ ہوتے ہیں. وہ اگر اتنا گندا اور غلیظ ہے اور ایک دوسرے کے لیے جو زبانیں استعمال کرتے ہیں وہ میں اور آپ تو نہیں کرتے. تو اس میں پھر لوور لیول پہ بھی یہی کچھ ہونا ہے. یہ ہمارا عکس ہے، یہ ہمارا اصل چہرہ ہے. حالانکہ کوئی شادی کوئی گناہ تو نہیں ہے. ایک مجھے نہیں پتا کہ یہ دانیہ شاہ اس کی ایج کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک زندگی ہے، ایک عمر ہے جو پتہ نہیں ان کا کوئی بچے بھی ہیں یا نہیں ہیں. ایک عمر گزارنی ہے، شادی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا. تو لیکن بہرحال اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤ کم کہ آپ کو دائیں بائیں اتنا وقت ہے اور اتنا تجسس ہے کون کیا کر رہا ہے. مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے تو اپنے پڑوس میں اگر کوئی کسی میرے پڑوسی کو کوئی میری معاونت کی ضرورت ہو یا کوئی معاملہ ہو تو میں حاضر ہوں. ادروائز کون کیا کر رہا ہے میرا اٹس نن آف مائی پرابلم. حضرت عمر کا ایک واقعہ سنیں. وہ اپنا ان کا ایک فیوریٹ غلام کیا وہ تو وہ برابری کا سلوک کرنے والے لوگ تھے. لفظ ایک بول رہا ہوں میں. وہ ساتھ گزر رہے تھے تو ناچ گانے وغیرہ کی آواز آئی کسی گھر سے. تو کچھ دیر وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر بن خطاب اور ان کا وہ جو چہیتا تھا ان کا سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے دیوار پھلانگی، اندر چلے گئے. اندر کوئی رقص وغیرہ کوئی یہ وہ اس طرح ہو رہا تھا جو نارمل ہے انسانی زندگی میں ہوتا ہے. سب کچھ چلتا ہے. جہاں انسان ہوتا ہے وہاں گناہ بھی ہوتا ہے، جرم بھی ہوتا ہے. اسے صرف ایک حد تک رکھنا ہو، آگے تجاوز کر جائے وہ پھر مکروہ ہو جاتا ہے. پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ادروائز جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ. ہمارا تو آغاز ہی کہتے ہیں گناہ سے ہوا ہے. منع کیا تھا گندم کھانے سے، وہ کھا لی تو بس وہ ہمارے وہاں سے شروعات ہوتی ہیں. حبیل کا بھی منع کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال جو بھی ہوا تو وہ جو مالک مکان تھا وہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا عمر بات آپ تو تمہاری ٹھیک ہے، امیر المومنین ہو، لیکن پہلے اس بات کا حساب دو تم ہماری خلوت میں آئے کیسے؟ آپ نے جرت کیسے کی میرے گھر کی دیوار پھلانے کی، میری پرائیویسی؟ حکم تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دستک دے کے جاؤ. آپ کیسے آ گئے؟ معذرت طلب کی. حضرت عمر بن خطاب نے جان چھڑائی. اس کی وجہ کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی. تو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا، ان پہ تبصرے کرنا، اگر تو کوئی پازیٹیو بات آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، ورنہ یار لوگوں کو جینے دو، خود بھی جیو. میں بار بار ایک بات، میں 3-4 سال سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ ایک جون جولائی کے مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا. برف کا بلاک ہے جو پگھل چکا ہے. یہ پچھلے الیکشن سے بہت پہلے سے میں کہہ رہا تھا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں نے کہنا شروع کیا کہ یہ اب بلاک پگھل چکا ہے.
گند مند گارا سا ہلکا پھلکا ایک آئے گا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وائپر، ایک جھٹکا لگے گا اور وہ صاف ہو جائے گا مکمل طور پہ۔ اب یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ آفٹر نون لیگ ہے۔ آفٹر نون کے بعد رات ہے اور وہ رات ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تم کون ہو؟ تمہیں ان لوگوں کو یہ جمہوریت 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 کرتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ the man has a following۔ ہر دوسرے چینل پہ کوئی نہ کوئی لگا ہوتا ہے کہ مقبول ترین جماعت ہے۔ ابھی یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، مذاکرات، who are you کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے؟ آپ نے کیا کیا کچھ، آپ کا ماضی، آپ کا سارا، آپ کے والد بزرگوار محترم اللہ انہیں غریق نعمت کرے، وہ ضیاء الحق کی، آپ کا جو لیڈر ہے وہ ضیاء الحق کی، سارا کن لوگوں کی پیداوار ہوا۔ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے، اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارا، اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، آپ کے لیے بھی ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، اور عوام کے لیے بھی ہے۔ اچھا، تو یہ اب 9 مئی کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ 9 مئی کی ذمہ داری ایک آدمی کیسے لے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی اتنا بڑا جینیس پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کو ایسا برین واش کر دیا۔ نہیں ہوتا اس طرح، ایک حد ہوتی ہے۔ پتا نہیں کون لوگ کیا، یا وہ چھوٹی عمروں کے، یا مجھے نہیں پتا، مجھے نفسیات ہی عجیب سی لگتی، شہداء کے مجسمے اور یہ اور وہ، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ ٹوٹل ایک آدمی پہ سارا بلیم ڈال دینا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بس کرو، ملک بہت بری طرح ٹریفک جیم جیسے نہیں ہوتا تو گاڑی 1 انچ سرک نہیں سکتی۔ ملک جو ہے وہ ٹھٹر گیا ہے، فریز ہو چکا ہے، اور فریز ہو چکا ہے بدترین شکل میں، بدترین حالت میں۔ تو اس لیے یہ مذاکرات سے بھاگنے کے بہانے بونے چھوڑو، منت اللہ کرو، جان چھڑاؤ۔ نہیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کہ جی یہ حکومت کا نہیں، حکومت کون سی؟ آج ہے، اس نے کل نہیں ہونا۔ بڑی بڑی الٹ گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرمایا کرتے تھے آئی ایم دا اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری۔ کدھر ہی وہ سیکریٹ کاؤ؟ تارا مسیح۔ تو جانے دو، جلا وطنیاں، مفرور، مقدمے فلانے آ گئے، پھر ریورس ہو گئے، پھر چلے گئے، پھر ریورس۔ کیا ہے ملک؟ کہاں کھڑا ہے؟ باٹم لائن کیا ہے؟ 3 اس ملک میں پولیٹیکل، پہلے 2 تھیں، ایک نون لیگ جو اب آفٹر نون لیگ ہے، ایک پیپلز پارٹی، وہ سکڑ کے رہ گئی سندھ تک، آپ کا پنجاب بھی جاتا ہے۔ تیسری یہ پی ٹی آئی۔ او بھائی وہ تو آئے نہ ہونے کے برابر۔ پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں کون ذمہ دار ہے؟ حصہ بقدر جسہ کر لو۔ تو اس لیے جانے دو اس طرح کی باتیں۔ تمہیں ان لوگوں کو یہ جمہوریت 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 کرتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ the man has a following۔ ہر دوسرے چینل پہ کوئی نہ کوئی لگا ہوتا ہے کہ مقبول ترین جماعت ہے۔ ابھی یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، مذاکرات، who are you کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے؟ آپ نے کیا کیا کچھ، آپ کا ماضی، آپ کا سارا، آپ کے والد بزرگوار محترم اللہ انہیں غریق نعمت کرے، وہ ضیاء الحق کی، آپ کا جو لیڈر ہے وہ ضیاء الحق کی، سارا کن لوگوں کی پیداوار ہوا۔ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے، اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارا، اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، آپ کے لیے بھی ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، اور عوام کے لیے بھی ہے۔ اچھا، تو یہ اب 9 مئی کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ 9 مئی کی ذمہ داری ایک آدمی کیسے لے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی اتنا بڑا جینیس پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کو ایسا برین واش کر دیا۔ نہیں ہوتا اس طرح، ایک حد ہوتی ہے۔ پتا نہیں کون لوگ کیا، یا وہ چھوٹی عمروں کے، یا مجھے نہیں پتا، مجھے نفسیات ہی عجیب سی لگتی، شہداء کے مجسمے اور یہ اور وہ، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ ٹوٹل ایک آدمی پہ سارا بلیم ڈال دینا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بس کرو،